مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور گھر والوں کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ کھانے میں کالی مرچ کے استعمال سے آپ سانس کی تکلیف جیسی بیماری سے بچے رہیں گے۔ جسم میں خون نہیں جمنے دے گی۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے انسان کے گردے صاف ہونے لگتے ہیں۔ چائے کے فوری بعد پانی کے استعمال سے گلے کا انفیکشن ہو سکتا ہے اور کھانسی کی بیماری لگ سکتی ہے۔ تعلق جتنا بھی مضبوط ہو لیکن ہمیشہ رابطوں کا محتاج ہوتا ہے۔ غسل کرنے سے قبل یا رضا کو پڑھیں، آپ کی عزت اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ پیٹ کے درد کے لیے پانی میں لہسن کا رس اور نمک ڈال کر پئیں، درد ختم ہو جاتا ہے۔ گلے میں بار بار تیزابیت کی وجہ سے مرچوں کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے تو خربوزہ کھاؤ، قبض اور جلن میں بھی مفید ہے۔ مسواک کا استعمال دانتوں کو زخموں سے محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ مضبوط بھی رکھتا ہے۔ بڑا ہوا کولیسٹرول کم کرنے کے لیے بنے ہوئے چنے کھائیں۔ رات کو جلد پر شہد لگا کر کچھ دیر کے بعد نیم گرم پانی سے چہرہ دھوئیں، خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر چائے پیتے ہیں تو ہمیشہ کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد پئیں۔ جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے غصے پر قابو پائیں۔ سمینہ ایک وفادار بیوی تھی جو شوہر کی کم آمدنی میں بھی خوش رہتی تھی۔ دونوں اکثر چھت پر بیٹھ کر چائے پیتے، خوابوں کی باتیں کرتے۔ ایک رات سمینہ بولی، ریاض ہمیں کوئی بڑا گھر نہیں چاہیے، بس یہ ساتھ نہ چھوٹے۔ ریاض نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، یہ ساتھ ہی تو میری زندگی ہے، تم ہو تو سب کچھ ہے۔ ان کے پاس نہ دولت تھی مگر دلوں میں وہ سچائی تھی جو ہر رشتہ نہیں رکھتا۔ ریاض ایک چھوٹے سے اسکول میں استاد تھا، سادہ سی زندگی گزار رہا تھا۔ چند مہینوں بعد ریاض کی والدہ سخت بیمار ہو گئیں۔ ریاض ہسپتال میں وقت گزارنے لگا اور گھر کی تمام ذمہ داریاں سمینہ کے کندھوں پر آ گئیں۔ وہ بیٹے کو اسکول چھوڑتی، کھانا بناتی، ساس کی خیریت لیتی اور خود کو مضبوط ظاہر کرتی۔ محلے کی ایک عورت نے کہا، تم نوکرانی بن گئی ہو، شوہر کو تو تمہارا خیال رکھنا چاہیے۔ سمینہ مسکرا کر بولی، میری محبت شکایت نہیں کرتی، بس نبھاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں سچ بول رہا تھا۔ کچھ جذبے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ صرف عمل میں جھلکتے ہیں، جیسے سمینہ کی خاموش محبت۔ ریاض ماں کی بیماری میں اتنا الجھ گیا کہ سمینہ کی خاموشی کو محسوس ہی نہ کر سکا۔ وہ راتوں کو جاگتی، رو لیتی، مگر دن میں ہنستی رہتی۔ ریاض جب ایک دن دیر رات گھر آیا تو سمینہ خاموش بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ تھیں۔ ریاض نے نرمی سے پوچھا، سمینہ تم ٹھیک ہو؟ وہ بولی، جب دل ٹوٹتا ہے نا ریاض تو آواز نہیں آتی، صرف خاموشی بولتی ہے۔ ریاض شرمندہ ہو گیا۔ اس نے پھر کبھی اپنی محبت کو نظر انداز نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ اس رات دونوں بہت دیر تک ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے بیٹھے رہے۔ بعض اوقات صرف ایک لمس ہی دل کو تسلی دے دیتا ہے۔ ریاض کی ماں کا انتقال ہو گیا، گھر کا ماحول افسردہ ہو گیا، لیکن سمینہ نے سب کو سنبھالا۔ وہ خود بھی دکھ میں تھی، لیکن اس نے اپنے جذبات کو پیچھے رکھا۔ وہ بیٹے کے سامنے کمزور نہ پڑی بلکہ ریاض کے لیے سہارا بنی۔ ایک دن ریاض نے اسے دیکھا، یوں تنہا بیٹھی قرآن پڑھ رہی ہے۔ وہ قریب گیا اور آنکھوں میں نمی لیے کہا، سمینہ تم میری زندگی کی وہ روشنی ہو جس نے مجھے ہر اندھیرے میں راستہ دکھایا۔ سمینہ نے مسکرا کر کہا، محبت دکھ بانٹتی ہے، یہ بوجھ نہیں دیتی۔ حمزہ جوان ہو چکا تھا اور اس کی شادی طے ہو گئی۔ سمینہ نے بہو کو بیٹی کی طرح اپنایا، لیکن ریاض اب اکثر بیمار رہنے لگا۔ دل کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ سمینہ نے ساری توجہ ریاض پر مرکوز کر دی۔ وہ دعا دیتی، دعائیں کرتی اور راتوں کو جاگتی۔ حمزہ نے ماں سے کہا، امی آپ نے ابو کے لیے اپنی ساری زندگی قربان کر دی۔ سمینہ نے مسکرا کر کہا، بیٹا جو محبت کرتا ہے وہ احسان نہیں جتاتا، وہ تو بس نبھاتا ہے۔ قربانی کا مطلب
خود کو مٹانا نہیں ہوتا بلکہ کسی کی زندگی کو سنوار دینا ہوتا ہے۔ ریاض کے آخری دن قریب آ گئے۔ وہ کمزور ہو چکا تھا لیکن سمینہ کا ہاتھ تھامے رکھتا۔ ایک دن اس نے آہستہ سے کہا، سمینہ، میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ تھا جب تم نے میرا ہاتھ تھاما تھا۔ سمینہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، اور میرا ہر لمحہ تمہارے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا۔ ریاض نے آخری سانس لیتے ہوئے کہا، سچی محبت جسم کے ساتھ نہیں مرتی، وہ دل میں زندہ رہتی ہے۔ ریاض چلا گیا مگر سمینہ کی آنکھوں میں آج بھی وہ وفا زندہ ہے۔ وہ روز اس کی تصویر کے پاس جا کر کہتی ہے، محبت وقت سے نہیں تھکتی، وہ نبھانے والوں سے جیتتی ہے۔ محبت وہ نہیں جو الفاظ میں ہو، محبت وہ ہے جو خاموشی میں بھی محسوس ہو۔ جس رشتے میں شکایت نہ ہو، سمجھ لو وہاں محبت نے صبر کا روپ دھار لیا ہے۔ بیوی اگر صبر کرے تو گھر جنت بن جاتا ہے، اور شوہر اگر سمجھ جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ سچی محبت وہ ہے جو وقت پر نہیں، ضرورت پر ساتھ دے۔ گلاب کی خشک پتیاں کیمیائی دوا کے بغیر والی، ایک چمچ پتیاں ایک کپ گرم پانی میں ڈال کر 5-7 منٹ دم دیں، چھان کر نہار منہ پی لیں۔ وزن اور چربی چند دنوں میں کم ہوگی۔ پیٹ کی گیس، سوجن اور بھوک کو کم کرنے میں مدد دے گا۔ وفاداری جتائی نہیں جاتی، بس خاموشی سے نبھائی جاتی ہے۔ کچھ رشتے دعاؤں سے بنتے ہیں اور کچھ رشتے دعاؤں سے ہی چلتے ہیں۔ جب شوہر کے الفاظ کم پڑ جائیں تب بیوی کی خاموشی چیخ بن جاتی ہے۔ محبت کا ثبوت مہنگے تحفے نہیں بلکہ بوجھ بانٹنے والے ہاتھ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب وہ شوہر ہے جس کی بیوی صرف شکایت نہیں، دعا بھی کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ رشتے نہیں بدلتے، بس احساس کمزور پڑ جاتے ہیں۔ محبت میں سب کچھ نہیں ملتا، لیکن جو مل جائے وہی سب کچھ بن جاتا ہے۔ خاموش بیوی کا درد صرف سمجھدار شوہر ہی پڑھ سکتا ہے۔ کبھی کسی کے صبر کو کمزور مت سمجھنا، بعض اوقات یہی صبر رشتے بچا لیتا ہے۔ محبت عمر سے نہیں، نبھانے والے دل سے جیتی جاتی ہے۔ وفاداری جتائی نہیں جاتی، بس خاموشی سے نبھائی جاتی ہے۔ کچھ رشتے دعاؤں سے بنتے ہیں اور کچھ رشتے دعاؤں سے ہی چلتے ہیں۔ جب شوہر کے الفاظ کم پڑ جائیں تب بیوی کی خاموشی چیخ بن جاتی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔